قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کے تقاضے ہیں وہ بھی انجام دیے جائیں، ان کو بھی پورا کیا جائے، اور نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، کہ جیسے ہی اذان ہو تو ایک مومن کا رابطہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ وضو کر کے مسجد کی جانب متوجہ ہو جائے اور وہاں جا کر مستحبات اور سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھے، نماز کی ادائیگی اس طرح کرے۔ اور جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرے گا تو وہ نماز اسے فائدہ دے گی، نماز کے جو فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے۔ نماز کے فوائد کیا ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو فحاشی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، اس کی صداقت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اب اگر کسی شخص کی نماز اسے بے حیائی سے نہیں روکتی، کسی شخص کی نماز اسے جھوٹ سے نہیں روکتی، تو اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، مسئلہ پھر ہماری نماز میں ہوگا۔ ہمیں اپنی نماز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں نمازی بھی ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں نمازی بھی ہوں اور مجھ سے فحاشی کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، تو میری نماز میں کہیں گڑبڑ ہے، مجھے اپنی نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ اس چیز کا بھی جواب ہے جو عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں نمازی بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ بھائی اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ نماز فحاشی سے روکتی ہے، اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کہیں گڑبڑ ہے۔ جیسے طالب علم پاس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو اس میں تعلیم کا تو نقصان نہیں ہے، اس کے تو قصور نہیں ہے، اس طالب علم کا اپنا مسئلہ ہے، اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی ہوگی تو وہ نماز پھر انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسرا قدم یہ اٹھانا ہے کہ نماز کے ماحول کو قائم کرنے میں اپنی جد و جہد صرف کرنی ہے، عملی طور پر کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ذمے صرف اپنی نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اقامت صلاۃ ہے نا، کہ نماز کا ماحول قائم کرنا ہے۔ ایک والد اگر صرف خود نماز پڑھ لے، اس کے بچے نہ پڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے حجرے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں آواز دیتے تھے کہ اے اہل بیت اٹھو، نماز قائم کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت جا کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جگایا، پھر واپس تشریف لائے، اور پھر چونکہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، جیسے آدمی اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو کوئی آوازیں آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں خاموشی کا احساس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور پھر جا کے حجرے میں سیدنا علی اور حضرت فاطمہ کو تلقین فرمائی کہ تہجد پڑھو، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ یہ سنت چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے نماز کی طرف راغب کرنا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے مسائل میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں صف اول میں پہنچ گیا، میرا فرض ادا ہو، میری بیوی بچوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی میری بلا سے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو یہ والدین کا جو فرض ہے وہ صرف اپنی نماز سے پورا نہیں ہوتا، پھر تو اللہ کہہ دیتا نماز ادا کر لو۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا ادا کرو، کہا قائم کرو، اور قائم اسی وقت ہوگی جب آپ نماز کے ماحول کو پیدا کرنے میں اپنی جد و جہد تو صرف کریں۔ اور ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ گھر سے آغاز ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو تلقین کریں، ان کو نماز کی طرف لائیں، اور پھر اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، یعنی انسان چلتا پھرتا دین کی تبلیغ کرنے والا شخص بن جائے، ایسا مسلمان شریعت کے نگاہ میں مطلوب ہے۔ اور اسی کی وصیت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغوا عنی ولو کان آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صرف میری ذاتی عبادات یہ میری باز پرس کے لیے اور مواخذے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک میں معاشرے میں اصلاح کرنے کے اپنے فرائض کو انجام نہیں دوں گا۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس کا مکلف ہے، یہ صرف مذہبی طبقے کا کام نہیں ہے، ہر شخص مذہبی طبقہ ہے، جو بھی کلمہ گو ہے وہ مذہبی طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ میں نماز کو قائم کرنے والا بنوں، نماز کا ماحول پیدا کروں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کا ماحول حکمت سے پیدا ہوتا ہے،
وہ شدت پسندی سے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جا کے مار دھاڑ شروع کر دیں یا سختی شروع کر دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دو باتوں کی اللہ نے تلقین کی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ کیسے؟ نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 موعظت حسنہ کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک اچھی گفتگو معلوم ہونی چاہیے۔ اچھی گفتگو کیسے ہوگی؟ کہ ہمیں نماز کے فوائد کے بارے میں کچھ باتیں یاد ہوں، کچھ احادیث یاد ہوں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں کچھ واقعات یاد ہوں، کچھ آیات ہمارے علم میں ہوں، تاکہ ہم اگلے کے سامنے بیان کر سکیں۔ اچھی موعظت کے ساتھ ہم اس کو نماز کی طرف لائیں، اور اور موعظت حسنہ سے پہلے حکمت، یعنی کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، کس بندے سے کیسی بات کرنی ہے۔ بیٹے کو آپ حکم دے سکتے ہیں، دوست کو آپ حکم نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب دین کی طرف آتا ہے تو اسے ساری دنیا گمراہ لگنے لگتی ہے، وہ پھر فتوے لگانے لگ جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ماحول ہوتا ہے، نتیجتاً وہ دوسرا آدمی دین سے اور دور ہو جائے۔ تو یہ خود ہمارا اپنا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور جا کر بس سر سے اتارنے والا کام کرتے ہیں۔ تو کس بندے سے کیا بات کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کو دیکھ کر اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اثر بھی رکھتی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نماز کا ماحول قائم کرنا ہے، لیکن حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں نماز کا ماحول قائم ہو جائے۔ لَإِنَّ